اگر ان کیس ایک منٹ کے لیے اگر ہائپوتھیٹیکلی مفروضے کے طور پر سمجھ لیں کہ جناب پیپلز پارٹی نے حکومت سے علیحدگی ہوگی ہے, وہ اپنے بینچز جو ہے نا وہ اپوزیشن بینچز سے بیٹھ جائیں گے, تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گروپ آف مادر پدر آزاد جو ہیں وہ نون لیگ کو جوائن کر لیں گے, اس حکومت کو جوائن کر لیں گے. اچھا, اگر ایسا مطلب یہ بچانے کے لیے یہ سیناریو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہی ہونا ہے اگر یہ ہوا تو اس طریقے سے. اچھا, اس کے علاوہ میں اور کیا کتنا کھل کے بولوں, مجھے ایک بتائیں, جو اس وقت ذہن کے اندر 2 اپریل 2022 کے بعد کی خواہشات آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, جو جب یہ میں ذکر کرتا ہوں تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ ان کو بھی برا بھی لگتا ہے کہ یار سچی باتیں شروع کر دی ہیں اس نے, تو جب وہ باتیں میں کرتا ہوں سچی تو وہ پھر وہ لوگوں کو بڑی چکتی ہیں. تو حقیقت میں آ جائیں, یہ تجزیوں کے اوپر ایک قسم کا ایسا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے پورا سسٹم گرنے والا ہے. وہ ٹک ٹاک کے بعد مجھے وہ یاد آ گیا, ڈنگ ڈونگ کی وہ کہانیاں سن رہا ہوں میں. اچھا, تم یہ آج چوتھا پانچواں دن ہے یہ بات یار حسن ایوب بات تو ریالٹی میں آئیں, باتیں گھمائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز میں بیٹھ رہی ہے؟ ابھی تک انہوں نے جا کر اسپیکر کے پاس اپنی اپلیکیشن کیوں نہیں دی؟ پہلے کیوں جائیں گے؟ مطلب اگر فرض کریں اتنا سیریس ہوتا تو آج ہی حکومتی اطاعت کو چھوڑ دیں. نہیں, ایک اور چیز بھی ہے, ایک منٹ سوال یہاں پر کمپلیٹ کر دیتے ہیں. ہیں. اتنی بڑی پارٹی ہے, آج اگر پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے پرائم منسٹر کو آٹومیٹکلی جو ہے اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے. آج تو یہ فل یعنی ایک قسم کی بات کی ہے بیرسٹر گور نے کہ جناب پرائم منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے. کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ یہ چیزیں ہو رہی ہوں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت گرے گی. جب ایسا کوئی وجود نہیں ہے, سرے سے کوئی بات نہیں ہے, کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ورکنگ ڈے ہے ٹیوزڈے. اچھا, میں اس کے اندر جو بات دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے پلس ہونے کا ایک آفر کا بھی ہے. شرجیل میمن صاحب نے جو نمبرز کے حوالے سے بات کی ہے, ظاہر ہے اس بنیاد پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو جا کے بیٹھ جائیں, تو انہوں نے کیا کہا نمبرز کی خوش فہمی سے متعلق سنوائیں. کہا کہ نمبرز ان کے پورے ہیں تو اب آپ کی ضرورت نہیں ہے. نمبر عمران خان کے بھی پورے تھے. یہ بات نہ کریں کہ پیپلز پارٹی کیا کیا کر سکتے ہیں, وہ خیر وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرے گی. نمبرز کی خوش فہمیاں جو ہیں وہ کسی جماعت کو نہیں ہونی چاہیے. اور پھر بلاول کی یہ گفتگو کہ میں مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتا ہوں, یہ بھی سنوا دیں. آج اپنا ہاتھ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے آگے بڑھا رہا ہوں. میں آج اپنا ہاتھ تحریک انصاف کے سنجیدے سیاستدان کی طرف بڑھا رہا ہوں. اور پھر کلیئرٹی, کیونکہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آفر کارکنوں کے لیے تھی. 2024 میں انتخابات کے بعد شرجیل میمن صاحب نے کیا اعتراف کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی, سنیں ذرا. جب یہ انتخابات ہوئے تھے 2024 میں, پاکستان پیپلز پارٹی نے کلیئرلی کہا تھا کہ ہم لوگ پی ٹی آئی سے بھی بات کریں گے, پی ایم ایل این سے بھی بات کریں گے. پی ٹی آئی نے منع کر دیا, پی ایم ایل این نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حکومت بناتے ہیں. انہوں نے آفر دی تھی پیپلز پارٹی کو کہ آپ وفاقی وزارتیں لیں, پیپلز پارٹی نے منع کیا, بولے ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کو انہوں نے یہ بھی 2.5 سال کا بھی کے لیے بھی آفر کی تھی, جس وزیر اعظم کی کرسی کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا ہم اس طریقے سے فارم 47 ٹائپ کی حکومت ہے, اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے. جی گھمن صاحب, is it self-explanatory? دیکھیں یہ جو ہے نا نمبر گیم, حسن کل وہ اپوزیشن بینچز پہ چلے جائیں, اس کو تھوڑا سا لارجر کانٹیکسٹ کے اندر سمجھیں. یہ جو موجودہ سسٹم 2022 کے بعد, چلے 2022 کو چھوڑے 2024 کے بعد یہ جو ان پلیس ہے, یہ سسٹم چل رہا ہے, میں تو بار بار اسی طرف آؤں گا جو چوہدری صاحب نے بات کی کہ کیا محسن نقوی صاحب نے کہا کہ یہ سیاق و سباق سے ہٹ کے بات ہو گئی. اب جو اس سسٹم کے اوپر جو سوالات اٹھ گئے ہیں یا اٹھا دیے گئے ہیں کہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا, اور موجودہ جو حکومت کو ہیڈ کر رہے ہیں محترم شہباز شریف صاحب, اور شہباز شریف صاحب کی پارٹی کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون, اور پاکستان مسلم لیگ نون کو نام لے کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی الٹی گنتی شروع کر لیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ حسن کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں کہیں جی ابھی ہے نا جائے نا ادھر سے علیحدہ ہو جائیں, اور وہ ان کے کوئی بیان آتا ہے عظمیٰ صاحبہ کا جی پھر وہ پریزیڈنسی علیحدہ ہو جائے نا, وہ علیحدہ کر جائے نا, وہ اپنے گورنر واپس لے لینا. یہ مطلب یہ امیجیٹ آپ ہم یہ بحث کے لیے تو بات ہو سکتی ہے. جو اصل ایشو یہ ہے وہ میری نظر میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب اپنے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جڑا ہوا پیش نہیں کرنا عوام کے سامنے. اب انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا ہے, اب ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے آپ کو وہ علیحدہ کریں گے.
اب یہ سوال کہ جی کیا کل ہی وہ اپنا علیحدہ وہ طلاق لے کے سائڈ پہ ہو جائیں, وہ جو گھر چھوڑ دیں, سامان باہر پھینک دیا جائے گا, میں سمجھنے کی بات کروں. میں نے وہی جو سوال کیا تھا اس میں مختصر ایک انٹرجیکشن, تو یہ آہستہ آہستہ یہ نا یہ جو ان کا عمل ہے, یہ جو ان کا عمل ہے, کیا جو اپنے آپ کو ڈسٹینس کرنے کا, بلکہ چودھری صاحب آپ اس پہ آ جائیں, یہ جو ڈسٹینس کرنے کا عمل ہے, جو آپ اس کو کیا کہا جائے, دیر آئے درست آئے, یا پھر بہت دیر کی مہرباں آتے آتے, عوام اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ عوام تو ان سب کو مطلب پہلے ہی یعنی وہ کر چکے ہیں, دونوں کو, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں کو. think they are responsible for all these ills that the country is facing. اور عوام کے جو تباہی بربادی ہے, اکنامک پریشر ہے, اس کا وہ ذمہ دار ان دونوں کو سر. ہاں پیپلز پارٹی آج اگر ایک بیان دے سکتی ہے کہ آج کے بعد ہم گڈ اور بیڈ شہباز گورنمنٹ کی کسی قیمت پر کسی پالیسی کی حمایت نہیں کرنی, although we are not going to vote against it. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ لیٹس سی کیا کہیں گے. جب کہیں گے ایسا تو پھر ہم کچھ کہیں گے. we'll take a break here, بریک کے بعد آتے ہیں.